نام ہے سورۃ الممتحنہ، مدنی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے۔ سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلے کافروں کی حالت ذکر ہوئی، تو یہاں ان کو مومنوں کو تحذیر دی جا رہی ہے، تیزی، کہ تم مومنوں ایسے کام نہ کرو کہ تم منافق لگنے لگ جاؤ۔ پیچھے منافقوں کو اور کفار کو زجریں دیں اور ان کی حالت ذکر کی۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں تم ایسے کام کرنے سے بچو کہ کہیں کیا نہ لگنے لگ جاؤ، حالانکہ تم مخلص ہو، ٹھیک ہے نا۔ صورت کا دعویٰ ہے التباعد من الکفار من الکافرین، کافروں سے دور رہو، کافروں سے التباعد من الکافرین والزجر لمن تولاہم، اور ان کو ڈانٹ ہے جو ان کو دوست بناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے معاہدے ہوئے آپ سے، تو مکے والوں نے معاہدے کیا کیے تھے؟ توڑ دیے تھے۔ جب مدینے والوں نے، مکے والوں نے، مشرکین نے معاہدے توڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طریقے پر ان کے خلاف جنگی تیاری شروع کر دی۔ جب جنگی تیاری شروع کر دی، بھئی باز نہیں آتے، ساری غداریاں کر رہے ہیں تو تیاری کرو۔ اب کچھ لوگ مہاجرین مدینہ میں موجود ہیں، ان کے بچے، بیوی، خاندان تو سارے کہاں ہیں؟ مکہ میں ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت حاطب ابن ابی بلتع، کیا نام ہے صحابی کا؟ حاطب ابن ابی بلتع، ٹھیک ہے نا، تا عین ہا بلتع، ٹھیک ہے نا۔ یہ مہاجر بھی تھے اور بدری بھی تھے، بدری صحابی ہیں۔ ان کی ماں، ان کے بچے بیوی مکہ میں تھے، اور ان کا مکہ میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے خاندان کے، چلو یہ تو ہجرت کر گئے، وہ ان کے بچوں کا کیا کرتے ہوں، خیال رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب یہ سوچ پڑ گئے کہ کیا ایسا طریقہ کار اپناؤں کہ میرے بچے وہاں کیا ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، ایک خط لکھ دیا۔ اس خط میں انہوں نے مکے کے مشرکوں کو یہ لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سازشوں کی وجہ سے تمہارے خلاف مہم شروع کر چکے ہیں، اور ایک ایسا لشکر لے کے تم پہ حملہ آور ہوں گے کہ تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اور ساتھ کہا اللہ کی قسم، لشکر نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا بھی تمہارے مقابلے میں نکل آئے تو وہ فتح پا جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ مضمون بھی بڑا ایسے لکھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ بھئی یہ خط پہنچے گا تو میرے خط پہنچنے سے مومنوں کی فتح شکست میں نہیں بدلے گی، وہ تو اللہ نے ویسے بھی مدد کا وعدہ کیا ہے، ہاں اتنا فائدہ ہو جائے گا میرے خط سے کہ میرا احسان مان کر ادھر میرے بچوں کو پر ظلم نہیں کریں گے۔ ظاہر بات ہے، گھر بار چھوڑے، بچے بیوی میں آتے۔ اس نیت سے اس مخلص صحابی جو بدری بھی ہے اور مہاجر بھی ہے، خط لکھ دیا، اور ایک خاتون کو حوالے کر دیا کہ مکے میں فلاں پہنچا دینا۔ عورت خط لے کے چل پڑی تھی۔ قرآن کی آیتیں اتری، نبی علیہ السلام پہ وحی آئی کہ عورت خط لے جا رہی ہے، اور روضہ خاخ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہنچ چکی ہے، جاؤ وہاں موجود ہوگی، خط برآمد کر لو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی اور ہیں، ایک گروپ بھیجا، جلدی جاؤ، روضہ خاخ میں خاتون جا رہی ہوگی، اس کے پاس کیا ہوگا، خط ہوگا، نکال کے لے آنا۔ جب یہ پہنچے تو خاتون اسی مقام پہ
جا رہی ہے۔ خاتون کو ٹھہر جاؤ، روکا، رک گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے خط نکال۔ کون سا خط؟ تلاش سامان تھا، خط نہیں نکل رہا، کسی صورت خط برآمد نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ کی قسم خط دے دے، نہیں تو لأجردنک، بالکل صبر لباس اتار دوں گا، نکال خط۔ جب وہ سمجھ گئی تو آہستہ سے بالوں کی مینڈیوں میں ہاتھ ڈالا اور خط نکال دیا۔ ٹھیک ہے، خط جو ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، خط کھولا، حاتب نے ابن ابی بلتہ کو بلایا، فرمایا ما ھذا یا حاتب، حاتب یہ کیا ہے؟ جو حاتب پہ گزری وہ وہی جانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول کوئی فیصلے سے پہلے میری درخواست، اللہ کی قسم منافق نہیں ہوں، اللہ کے رسول نہ منافق ہوں نہ غدار ہوں، سے جتنے بھی میرے مہاجرین ہیں ان کی برادری مکے میں ہے، فیملی کے لوگ ہیں، میری ماں ہے، بیوی اور چھوٹے بچے ہیں، تو میں ان کو کس کے حوالے کرتا؟ صرف اس امید پر کہ میرا احسان مان جائیں گے، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کو اللہ فتح دے گا، میں اب تک دیکھتا آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ سچ کہتے ہو۔ یہ بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، تلوار اٹھائی، فرمایا اللہ کے رسول اجازت ہے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ بدری ہے، بدری، مہاجر بھی ہے اور کون ہے؟ بدری صحابی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم بدر والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے جان کے دیکھ لیا بدر والوں کے دلوں کو، اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی ہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ بھئی یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، رو پڑتے ہیں۔ اور حضرت حاتب ابن ابی بلتہ یہ خط، یہ پوری صورتیں اتار دی۔ جب یہ صورت اتری تو حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ تفسیر قرطبی میں جا کے، کاش وقت ہوتا تو میں ذکر کرتا کہ جب ان کو یہ آیتیں سنائی گئی تو حاتب ابن ابی بلتہ خوشی سے بے ہوش ہو گئے، کشی طاری ہو گئی ان پر، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کسی نے کہا بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا اللہ کی قسم میں یہ ڈر رہا تھا کہ سارے مجھے منافق کہیں گے، لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے، لیکن مومن کہہ کے تنبیہ کر دی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے ہاں میں منافق نہیں ہوں، کیا ہوں؟ مومن ہوں۔ مومن کہہ دیا ہے رب نے، بس اس خوشی کی وجہ سے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں بے ہوش ہو پڑا۔ میرے دوستو سنو ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ تو اب دیکھو خطاب کس لفظ سے کیا جا رہا ہے؟ مومنین کے لفظ سے۔ او ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ڈالتے ہو ان کی طرف، بالمودۃ پیغام محبت، ان کی طرف ڈالتے ہو کون سا پیغام؟ محبت کا پیغام۔ حالانکہ وقت کفروا، انہوں نے کفر کیا ہے، بما جاءکم من الحق، اس چیز کا جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ تو تمہارے پاس حق قرآن، دین، پیغمبر آ چکا ہے، اس کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ یخرجون الرسول، نکالا ہے انہوں نے رسول کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نکالا ہے، تمہیں بھی نکالا ہے اپنے شہر گھر سے، رسول کو بھی نکالا ہے مکہ سے۔ فرمایا ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور قصور تمہارا کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے، تو فرمایا تسرون الیہم بالمودۃ، یہ مناسب نہیں ہے۔ تسرون الیہم،
چپکے سے دیتے ہو ان کی طرف بالمودت محبت کا پیغام، چپکے سے خط لکھا تھا نا تو مخفی طریقے سے تم ان کو دیتے ہو محبت کا پیغام۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپایا اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو بھی کرے گا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ گمراہ ہو جائے گا کس سے؟ تنبیہ، آئندہ کے لیے ایسا کام کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے ان کو دوستی کا پیغام نہ ڈالو۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پا لیں، غلبہ پا جائیں تم پر، تو یکونوا لکم اعداء، ہو جائیں گے وہ تمہارے دشمن۔ اگر ان کا ہاتھ تم پہ اوپر ہو جائے نا ایک دفعہ تو تمہارے کیا ہوں؟ دشمن ہوں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور بڑھائیں گے وہ تمہاری طرف اپنا ہاتھ، اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتُهُمْ أَتَوْهُمْ، اور اپنی زبانیں بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، ہاتھ بھی چلائیں گے، گالی گلوچ برا بلا بھی کہیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کاش کہ تم کیا کرو؟ کفر کرو۔ تو فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا تمہارا ارحامکم، تمہاری رشتہ داری، تمہیں تمہاری رشتہ داری کوئی فائدہ او پالنے کے لیے خط لکھتے ہو۔ فرمایا ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد کوئی فائدہ دے گی۔ یوم القیامت، قیامت والے دن، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ، اور اللہ بما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، او میرے مومن بندو، تمہارے لیے تو ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم خط لکھتے ہو، دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو، فرمایا سنو تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کس چیز میں نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی؟ فرمایا اذ قالوا لقوم، ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں۔ تو تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں، کہ تم کیا کہتے، ہم تم سے بیزار ہیں۔ فرمایا اذ قالوا، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ظاہر ہو چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وحدہ، جو اکیلا ہے، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ ساری باتیں کس کی تھیں؟ تو فرمایا مومنو تمہارے لیے یہ نمونہ تھا، ٹھیک ہے نا، خط لکھنا تمہارے لیے مناسب ہے۔ فرمایا ہاں باقی یہ باتیں نمونہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بات نمونہ نہ بنانا۔ کون سی؟ کہ جو انہوں نے مشرک باپ کے لیے کیا کی تھی، تو اس لیے اس کو مستثنا کر دیا تاکہ کل کوئی اپنے کافر مشرک باپ کے لیے دعائیں نہ مانگنے لگ جائے۔ فرمایا الا قول ابراہیم، ہاں مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، ابراہیم علیہ السلام کا کہنا اپنے باپ کے لیے، لا استغفرن لک، کہ ضرور بضرور میں بخشش طلب کروں گا تیرے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں نہیں مالک ہوں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا۔ تو یہ جملہ تمہارے لیے نمونہ، کیونکہ اس میں اللہ نے منع کر دیا مشرک کے لیے مغفرت نہیں کرنی، مغفرت کی دعا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تجھی پہ توکل بھروسہ کرتے ہیں، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ، نہ بنا تو ہمیں آزمائش، للذین، ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم، تمہارے لیے ہے ان کے اندر، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔
کن کے اندر؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ہم نواؤں کے بارے کے اندر، لمن کان یرجو اللہ، یہ اس شخص کے لیے جو امید کرتا ہو اللہ کی اور یوم آخر کی، ومن یتولی، اور جو کوئی امید دوستی لگائے گا، یا ایک معنی کرو ومن یتولی، اور جو کوئی حکم سے منہ پھیرے گا، یتولی جو منہ پھیرے گا، فإن اللہ هو الغنی، پس بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ، الحمید تعریفوں والا ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، امید ہے کہ اللہ کر دے گا، پیدا کر دے گا تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی رکھی ہے، منہم ان میں سے، مودۃ محبت، واللہ قدیر، اور اللہ قدرت والا، واللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا یہ بھی امید ہے کہ اللہ تمہارے درمیان جن سے تم نے دشمنی رکھی ہے، تمہارے ان کے درمیان کیا پیدا کر دے؟ محبت پیدا کر دے۔ کیسے؟ فرمایا وہ قادر ہے، ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ تمہارے کیا ہو جائیں؟ دوست ہو جائیں۔ اب تم دوستیاں نہ لگاؤ، ہاں امید ہے اللہ کیا کر دے؟ تمہارے ان کے درمیان دوستی قائم کر دے۔ اور اللہ نے فتح مکہ میں دوستی قائم کر دی تھی کہ نہیں؟ ایک ہی دن میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، فوج در فوج کلمہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، فرمایا اب ان سے تو اتنا منع کر دیا، تو کچھ ایسے بھی تو قبائل ہیں بیچارے کہ جن معاہدے پر کیا ہیں؟ قائم ہیں، اور آپ کے خلاف سازش بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ تعاون میں بھی نہیں شریک ہوتے، تم سے بھی دغا نہیں کرتے، تو فرمایا ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معنی کیا کرو؟ فرمایا لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا اللہ تمہیں، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے نہیں لڑے ہیں، فی الدین، دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم، اور تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے۔ کس بات سے اللہ نہیں منع کرتا؟ ان تبروہم، کہ تم ان سے احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کی طرف انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول، میری والدہ ہے، مشرکہ ہے، بڑھیا ہے، اپنے دین پہ قائم، تو کیا میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر سکتی ہوں۔ کیا؟ حسن سلوک ان کے ساتھ کر سکتی ہو۔ آگے جی، انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جو تم سے لڑے ہیں تمہارے دین کے بارے میں، یعنی جنہوں نے تمہارے دین کی وجہ سے تم سے کیا کیا ہے؟ جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد کی ایک دوسرے کی، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکالنے پر، ایک دوسرے کی کیا کی؟ مدد کی، تعاون کیا تمہیں نکالنے پر۔ ان تولوہم، کس سے منع کرتا ہے؟ کہ تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولہم، اور جو دوستی کرے گا ان سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے، فرمایا فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو۔ کیا لو؟ تو سورت کا نام کیا تھا؟ سورۃ الممتحنہ، ایسی سورت جو امتحان لیتی ہے۔ کیا لیتی ہے؟ ہاں، تو فرمایا اے ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں مہاجرات، ہجرت کرنے والی، تو فامتحنوہن، امتحان لو ان کا، واللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم جان لو ان کو مومنہ، یعنی تمہیں غالب گمان آ گیا کہ واقعی یہ کیا ہیں، میری طرف دیکھو، اوپر تھوڑی وضاحت کر دوں پھر آسان ہو جائے گا۔ مکے میں معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں کہ اگر ہمارا کوئی بندہ ایمان لے کے آئے گا تمہارے پاس، تم کیا کرو گے؟ واپس کرو گے، ٹھیک ہے، اور تمہارا کوئی بندہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔
اب اس معاہدے میں لفظ تھا احدن کا، لیکن عورت کی قید نہیں لگی ہوئی تھی، سمجھ آ گئی؟ عورت کا ذکر نہیں تھا کہ عورت کے لیے بھی یہ معاملہ ہے۔ اب جب عورت کا تعین نہیں تھا تو کچھ عورتیں مکہ سے ایمان لائیں اور ہجرت کر کے گھر بار خاوند سب کو چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کیا کرو، واپس کرو، اور معاہدے میں عورت کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا۔ اللہ نے یہ قانون اتار کے فرمایا پہلے چیک کرو ان عورتوں کو، جانچو۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تم اپنے اطمینان کے لیے جانچو کہ واقعی مومنہ ہیں یا خاوند سے تنگ ہو کے بھاگ کے آئی ہے۔ کبھی کبھی گھر میں لڑائی ہوتی ہے عورت ویسے ہی، تو کہیں خاوند سے تنگ ہو کے یا کسی مومن کے پیچھے ہی ویسے نکل آئی ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ چیک کرو پہلے کیسی ہیں، اگر تم جان لو کہ پاک مومنہ ہیں اور ہجرت کر گئی، فرمایا واپس نہیں کرو، اب ان کو واپس نہیں کرو۔ اب کیا کرو گے، معاہدہ کہاں جائے گا؟ فرمایا کافروں کی بیویاں ہیں تو انہوں نے ان کو مہر بھی دیا ہوگا، تم اٹھا کے ان کا مہر ان کو بھیج دو۔ کیا کر دو؟ لے لو بھائی اپنا مہر، تم نے جو ان کو دیا ہے، یہ ایمان لا چکی ہیں، تمہارے نکاح میں اب یہ رہے گی، ان کے مہر ان کو واپس کر دو اور ان کو ادھر رکھ لو۔ اور عدت گزرنے کے بعد اگر کوئی مومن ان سے نکاح کرنا چاہے تو کیا کر لے، نکاح کر لے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت، تمہاری عورتوں میں سے کوئی نکل کے چلی جائے، پھر وہاں کافر ہو جائے، مرتد ہو کے یہاں سے نکل جائیں، یا وہیں ٹھہری ہیں نہیں آنا چاہتی، خاوند آ چکے ہیں اور وہ نہیں آنا چاہتی، مکہ میں ہیں، تو اب کیا ہے؟ اب تمہارے لیے یہ قانون یہ ہے کہ تم نے جو ان کو مہر دیا ہے وہ مکے والوں سے کیا کر لو، مان لو، بھئی ہمارا مہر واپس کر دو۔ نہیں آتی خواتین، کیونکہ اب دو مملکتوں کی ایک قسم کی جنگ لڑی جا رہی، مذہبوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا تم واپس ان سے مہر لے لو۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیچارے، ایک تیسری صورت اس کے علاوہ آئے گی، وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں آیت کے اندر، پہلے یہ سمجھ لو۔ فرمایا اے ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کرنے والی تو امتحان لو ان کا، اللہ جانتا ہے خوب ان کے ایمان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم جان لو ان کو مومنہ، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، نہ لوٹاؤ ان کو کس طرف، کافروں کی طرف، اس لیے کہ لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ مرد ان عورتوں کے لیے، وہ کافر مشرک ہے، یہ مومنہ ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو ان مشرکوں کو ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے ان عورتوں پہ، جو انہوں نے مہر دیا تھا ان عورتوں کو، وہ تم کیا کر دو، واپس کر دو ان کو۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، کیا کر لو، ہاں اے مومنو تم نکاح کرو تو کوئی حرج نہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب نہیں اب ہجرت کر کے آ گئی ہے تو لونڈی کی طرح، نہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے چکو ان کو ان کا مہر پورے طریقے سے، جیسے نکاح ہوتا ہے اس طرح نکاح ہوگا۔ اچھا، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور نہ روک کے رکھو اپنے قبضے میں کافروں کی عزتیں، عصمتیں۔ بعصم الکوافر، کافرہ عورتیں مراد ہے، کوافر جمع کافرتن کی، تو معنی کرو لا تمسکو بعصم الکوافر، نہ روکو کافرہ عورتوں کی ناموسیں، عزتیں۔ اور مراد اس سے عقد نکاح ہے، یعنی کیا مطلب، کوئی مومن بندہ ہجرت کر کے آ چکا ہے، اس کی بیوی ایمان نہیں لاتی اور ہجرت نہیں کرتی، تو فرمایا اب اس کے عقد نکاح پاس رکھنے کی ضرورت، جاؤ تم بھی ان مشرکین سے کہو کہ ہماری جو عورتیں وہاں ہیں ان کا مہر ہمیں واپس کر دو، ادھر ہی رہیں۔ اب ان کو اپنے پاس رکھنے کی، جب وہ نہیں آتی، مشرک ہے، شرک پہ اڑی ہوئی ہے، آپ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، تو اب ان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بیویوں کو اسی طرح آزاد کر دیا تھا، سمجھ آ گئی؟ تو معنی کرو وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ،
نہ روکے رکھو اپنے قبضے میں کافروں کی عصمتیں یعنی عقد نکاح، وَاسْأَلُوا اور تم بھی سوال کرو، مطالبہ کرو، مانگو، ما انفقتم جو تم نے ان عورتوں پہ خرچ کیا مہر، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور چاہیے کہ وہ مشرک بھی تم سے مانگے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، فیصلہ ہے، یحکم بینکم فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ حکیم علیم اور اللہ علیم حکیم علم والا حکمتوں والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فرمایا کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو وہاں رہ جائیں تمہاری، کیا؟ فَإِن فَاتَكُمْ اگر رہ جائیں چلی جائیں تم کچھ عورتیں من ازواجکم تمہارے خاوندوں میں سے، کس میں سے؟ من ازواجکم تمہارے شوہروں میں سے، ٹھیک ہے نا؟ ان فاتکم اگر چلی جائے تم میں سے، تم سے، شیئن کچھ یعنی کوئی عورتیں، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الل کفار کافروں کی طرف چلی جائیں۔ اب ایک بندہ غریب ہے یا ادھر سے اس کو انہوں نے کچھ دیا، بیوی گئی انہوں نے مہر کے پیسے، قانون تو یہ تھا کہ مشرک دیں گے کیونکہ آپ کی عورت ادھر گئی، اگر ان کی آتی تو آپ اس کا مہر دیتے، لیکن اب نہیں ملا تو اب کیا کرو گے؟ اب دو صورتیں ہیں۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ تم مسلمان کچھ پیسے تعاون کر کے اس کو پیسے دے دو، بھئی آپ کی بیوی مشرکہ چلی گئی ہے مدینہ چھوڑ کے یا کافروں کے پاس رہ گئی ہے اور آپ کا پیسہ مہر بھی اس پہ لگا ہے، جتنا لگا ہے تم اس مومن کے ساتھ تعاون کے طور پر اس کو پیسے کیا کر دو؟ پورے کر کے دے دو، اگر وہاں سے نہیں ملتے۔ پہلی صورت۔ دوسری صورت، اگر کہیں جنگ میں غنیمت مل جائے، جنگ میں مال غنیمت مل جائے تو غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے ان لوگوں کا تاوان پورا کر دو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں اور مہر کے پیسے ان پہ خرچ ہوئے تھے، تو سب سے پہلے ان کا کیا کر دینا؟ اس میں سے تاوان پورا کر دینا۔ پوئے شوئے سمجھا؟ آگے فرمایا اگر چلی جائیں تمہاری عورتوں میں سے، ٹھیک ہے، تمہارے خاوندوں سے، الل کفار کافروں کی طرف، فعاقبتم تو مانا کرو بدلہ دو تم ان کے خاوندوں کو، کیا دو؟ فعاقبتم بدلہ دو تم ان کے خاوندوں کو، تو فآتوا الذین دو ان لوگوں کو ذہبت ازواجہم کہ چلی گئی ہیں ان کی بیویاں، یہ بدلہ دو، جن کی بیویاں چلی گئیں تو ان کو تم بدلہ دو۔ فرمایا کتنا دو؟ فرمایا مثل ما انفقوا اسی مثل دو جو انہوں نے اپنی بیویوں پہ کیا کیا تھا؟ خرچ کیا تھا۔ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، انتم بھی مؤمنون جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک بیعت کرنا چاہیں آپ سے، آپ کے پاس عورتیں آ جائیں مومن اور کیا کرنا چاہیں؟ یبایعنک بیعت کرنا چاہیں آپ سے، علی اللہ یشرکن باللہ اس شرط پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ، شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یسرقن اور چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنین اور زنا بھی نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان اور نہیں لائیں گی بہتان گڑھ کے، یفترینہ کہ گھڑتی ہوں اس کو، بین ایدیہن و ارجلہن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ولا یعصینک فی معروف اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی، فی معروف بلائی نیکی کے کاموں میں، تو فبایعہن آپ ان کو کیا کر دو؟ بیعت کر دو، واستغفر لہن اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی مومنہ بیعت کرنا چاہیں آ جائیں تو ان شرائط کے ساتھ آپ ان کو کیا کر دو؟ بیعت کر دو کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشیاں نہیں کریں گی، بین یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن یہ کنایا ہے پاؤں اور ہاتھوں سے،
یعنی کسی کے آمنے سامنے اس پر بہتان، ظاہر بات ہے دو بندے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ اور پاؤں کیا ہوتے ہیں؟ آمنے سامنے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی پر آمنے سامنے یہ بہتان بھی نہیں باندھیں گی۔ اور اسی طرح اگلا لفظ کیا ہے؟ اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی معروف میں، تو پیغمبر کی نافرمانی معروف میں نہیں کریں گی، غیر معروف میں مطلب اجازت ہے۔ اشارہ کر دیا کہ آپ کی ہر بات معروف ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی ہر بات معروف ہے، تو ہر بات میں آپ کی فرما برداری کریں گی، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو لا تتولوا، نہ دوستی کرو اس قوم سے غضب اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے غصہ کیا، غضب کیا، قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق وہ نا امید ہو چکے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کے کافر قبروں والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فرمایا اس